أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین۔ یہ الحمدللہ صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 18 اور 19 آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان موجود ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے انہیں ہنکاتا ہوا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کو فتنوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اور جب فتنہ و فساد اتنا بڑھ جائے کہ اس کی اصلاح نہ ہو سکتی ہو تو ایسے وقت میں گوشہ نشینی اور یکسوئی بہتر ہے۔ اب رہی یہ بات کہ فتنہ سے مراد کیا ہے، تو اس میں فسق و فجور کی زیادتی، سیاسی حالات کی ابتری اور ملکی انتظامات کی بدعنوانی، یہ سب چیزیں شامل ہیں جن کا اثر آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے اپنے دین کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں اگر محض دین کی حفاظت کے جذبے سے آدمی کسی تنہائی کی جگہ پر چلا جائے جہاں فتنہ و فساد سے بچ سکے تو یہ بھی دین ہی کی بات ہے اور اس پر بھی آدمی کو اجر ملے گا۔ الحمدللہ اس حدیث سے ہمیں یہ میسج ملا کہ فتنوں کے دور میں اپنا دین بچانا کتنا اہم ہے، کہ اگر وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر تنہائی اختیار کر لیتا ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا چاہ رہا ہے۔ اگر آج کے معاشرے کی بات کریں تو واقعی ایسے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، دل تو چاہتا ہے وہاں ان جگہوں پر انسان جائے، لیکن الحمدللہ اللہ جنہیں توفیق عطا فرمائے وہ اپنا دین بچانے کے لیے وہاں نہیں جاتے۔ مثال کے طور پر بد نظری کی انتہا کو چھو رہی ہیں باتیں۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، مالز میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر اوریانیت ملتی ہے، خاص طور پہ دیار غیر میں۔ پاکستان میں الحمدللہ اس طرح کی اوریانیت تو نہیں ہے لیکن بے پردگی ہے۔ خواتین پردہ نہیں کرتیں، عورتیں پردہ نہیں کرتیں، لڑکیاں پردہ نہیں کرتیں، تو آپ کو بد نظری کے جو آپ کے لیے غیر محرم کو دیکھنے کے مواقع ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا کتنا نقصان ہمارے ایمان پر ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ آپ علماء کی کتابیں پڑھیں کہ غیر محرم کو دیکھنے کے نقصانات کتنے ہیں، کس حد تک نقصان کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ یہ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ حدثنا محمد بن سلام قال انا عبدۃ عن ہشام عن عائشہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، مگر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرما دیں۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ ناراضگی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔ تشریح۔ اس کے عنوان میں بھی امام بخاری نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور یہ فعل ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی ایمانی کیفیت تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ساری مخلوقات سے بڑھ کر تھی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں میانہ روی ہی اللہ کو پسند ہے۔ ایسی عبادت جو طاقت سے زیادہ ہو اسلام نے فرض ہی نہیں کی۔ اس کے فرض کی ہوئی عبادتیں انسان کو ایک متوازن اور خوشگوار زندگی بخشتی ہیں۔
جن کی بدولت ایک طرف آدمی عبدیت کے جذبے سے سرشار رہے اور دوسری طرف اللہ کی اس دنیا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اپنی صلاحیتیں ٹھیک ٹھیک خرچ کر سکے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان معرفت رب کا نام ہے اور معرفت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے ایمان محض زبانی اقرار کو نہیں کہا جا سکتا۔ جی الحمدللہ رب العالمین، ہم نے حدیث نمبر 19 مکمل کی۔ اللہ کا احسان ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح بخاری کی تفہیم البخاری کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔